أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمدہ و صلی علی رسول کریم اما بعد سورہ فاتحہ اور درود پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پچھلے جمعے بفضل باری تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند باتیں بفضل باری تعالیٰ عرض کی تھیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے پوری بات بیان نہیں ہوتی اور آپ حضرات بھی دیر سے آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس سے ہر مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، لیکن پوری دنیا کا جو مسلمان ہے وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دل و جان سے محبت کرتا ہے، چاہے اس کے اعمال کیسے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور دین کے دوسرے کام جو ہیں وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ لیکن جب بھی کبھی ہم نے یہ دیکھا پوری دنیا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ناموس کا مسئلہ آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جب مسئلہ آیا، تو مسلمان جو تھا اس نے اپنی جانیں کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور پوری دنیا کی جو باطل پرست طاقتیں ہیں جو کہ لگی ہوئی ہیں اس بات سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو علیحدہ کر دیا جائے، مسلمانوں کے دل میں جو محبت ہے وہ کم ہو جائے اور مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو جائیں تاکہ ہم ان مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ گمراہ کر سکیں۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود جو کوششیں جو ہیں باطل پرست پوری دنیا میں کر رہے ہیں، ان تمام کوششوں کے باوجود اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہے، اس کے اندر وہ جو جذبہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اس کو پوری دنیا کی طاقت جو ہے وہ کم نہیں کر سکتی۔ اور انشاءاللہ تعالی جو پرچم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ بدر سے پہلے کفار مکہ، مشرکین مکہ جو تھے، وہ جو آدمی مسلمان ہوتا تھا اس کو مسلمان ہونے پہ سزا دیتے تھے اور مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کی انتہا تھی۔ کوئی آدمی مسلمان ہونے کے لیے ڈرتا تھا، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بیوی بچوں کو تنگ کرتے تھے، اس کو مارتے تھے اور اس کو زخمی کرتے تھے، اس کا کھانا پینا، حقہ پینا سب بند کر دیتے تھے۔ ظلم و تشدد کی انتہا تھی، اور جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے وہ بھی خوف زدہ تھے کہ اسلام کیسے قبول کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جنگ بدر کے اندر اللہ کے راستے کے اندر لڑنے کے لیے نکلے، اور 313 صحابہ کی جماعت تھی، کوئی لمبے چوڑے لوگ نہیں تھے۔ سامنے کفر جو ہے پوری طاقت کے اندر تھا، وہ اپنے طاقت کے اندر، غرور کے اندر تھا کہ ہمارے پاس ہر قسم کی ہتھیار ہیں، ہر قسم کے جانور ہیں، ہم طاقتور ہیں اور ہم مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ، جن کے پاس صرف 8
60 تلواریں تھیں، جن کے پاس چند ہی گھوڑے تھے، لیکن ان کے اندر وہ جذبہ، وہ ایمان جو تھا، جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر تھا، کیونکہ انہوں نے جو تربیت حاصل کی تھی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھ کر جو تربیت حاصل کی تھی، اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان کے دل کے اندر کوئی کفر کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ ایک صحابی جو تھا وہ پوری دنیا کے کفر سے ٹکر لینے کے لیے تیار تھا، اس کے اندر وہ جذبہ تھا جو عام آدمی کے اندر نہیں ہو سکتا، لیکن وہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ ہمیشہ تیار رہتی تھی اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتی تھی۔ تو جنگ بدر کے اندر جو اسلام کا جو پرچم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں میدان بدر میں جو جھنڈا گاڑا، وہ جھنڈا جو مسلمانوں نے اس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اس جھنڈے کو لے کے آگے بڑھے اور پوری دنیا کے اندر مسلمان جو تھے وہ بڑی تعداد کے اندر پھیل گئے۔ جنگ بدر کی فتح کے بعد یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو قبائل مسلمان ہونا چاہتے تھے، جو ڈر اور خوف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے چودھری جو اسلام کے دشمن ہیں وہ جہنم رسید ہو گئے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ غول در غول جو تھے لوگ اسلام کے اندر اسلام قبول کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آنا شروع ہو گئے، اور ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی بن گئی۔ اور مسلمانوں کے اندر جو نئے مسلمان ہونے والے تھے ان کے اوپر جو خوف طاری تھا کہ کسی طرح کفار مکہ جو ہے ہم پہ حملہ آور ہو جائیں گے، لیکن جب ان کو شکست ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے جھنڈا گاڑ دیا اللہ کی طاقت سے، تو وہ خوف جو تھا وہ جاتا رہا، اور مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر اس جھنڈے کو لے کے جو جنگ بدر میں جھنڈا گاڑا تھا، اس جھنڈے کو لے کے پوری دنیا کے اندر مسلمان پھیل گئے، اور دنیا کے ہر گوشے میں جہاں بھی مشرکین تھے، جہاں بھی اللہ کی تعالیٰ کے منکر تھے، جہاں بھی اللہ کے مذہب کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف جو سازشیں ہوتی تھی، اس تمام دنیا کے حصوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جماعت جو تھی وہ پہنچ گئی، اور یہ عالم تھا کہ پوری دنیا میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے گھوڑوں کی ٹاپ سن کر مشرکین اور یہود و نصارہ کانپتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ جو ہے کسی سے ڈرنے والے نہیں، ان کے دل میں صرف اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں ہے، ان کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ اپنے ماں باپ کی نہ بچوں کی، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے یہ ہمارے اللہ کے راستے میں آتے ہیں، ان کے اندر وہ جذبہ ہے۔ تو اس لیے بڑے بڑے لوگ جو تھے، بڑی بڑی حکومتیں جو تھیں، صرف مسلمانوں کے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے جو گھوڑے تھے ان کی آواز سن کے کام جاتے تھے۔ تو وہ روب تھا مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر کہ پوری دنیا کی طاقتیں جو تھی اسلام کے سامنے بولنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مسلمان جو تھے بڑھتے ہی جا رہے تھے اور مسلمانوں کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان جو تھے، جو مسلمان آج بھی مسلمان ہیں، آج بھی مسلمانوں کے 60 ملک ہیں، آج بھی مسلمانوں کے پاس فوج ہے، آج بھی مسلمانوں کے پاس اسلحہ ہے، آج بھی مسلمانوں کے پاس پیسے ہیں، آج بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں، آج بھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں، آج بھی مسلمان جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں، ہماری تہجد کی نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا پیسہ، ہمارا سارا کچھ معاملات ابھی تک ہمارے اندر کے معاملات جو ہیں درست نہیں ہیں، اور ہمارے اندر جو خرابی ہیں ہم اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جو جماعت تھی انہوں نے وہ ایک مثال پیش کر دی پوری دنیا کے اندر، اور جو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ وہ بدو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والے جن کی تلواروں پہ میان بھی نہیں ہے، جن کی میانیں بھی پھٹی ہوئی ہیں، یہ کیسر و کسریٰ کو فتح کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ ایک طرف کیسر و کسریٰ کو فتح کر کے مسلمانوں نے پوری دنیا میں یہ دکھا دیا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا، سورج چاند جو ہے وہ بدل سکتے ہیں، پوری دنیا بدل سکتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ کہے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو ان کا حکم ہے، جو ان کی پیشن گوئی ہیں، وہ ہر حال میں پوری ہو کر رہیں گی، ہر حال کے اندر پوری ہو کر رہیں گی۔ تو بخاری جلد ثانی کے اندر ہے کہ بخاری جلد ثانی کے اندر ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہاری یہودیوں سے جنگ نہیں ہوگی،
جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک تمہاری یہودیوں سے جنگ نہیں ہوگی، پتھر کے پیچھے بھی اگر کوئی یہودی چھپا ہوگا تو پتھر بھی پکار کے کہے گا اے مومن میری آڑ میں یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو۔ مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ہماری جو چھوٹے موٹے غیر مسلم ان سے نہیں ہو رہی، ہماری سب سے بڑی لڑائی یہود و نصارہ سے ہے، جو پوری دنیا میں پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ 55 ارب ڈالر جو ہر سال خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے، مسلم ملکوں پہ حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے مولیوں کو خرید کر آپس میں لڑانے کے لیے، مسلمانوں کے اندر نئے نئے آدمی کھڑے کرنے کے لیے، ان تمام کوششوں کے باوجود جتنی کوششیں کفر کر رہا ہے، جتنی کوششیں یہود و نصارہ کر رہا ہے، پوری دنیا میں حد تو زیادہ طاقت استعمال کر کے انہوں نے مسلمان ملکوں پہ دیکھ لیا پوری دنیا کے اندر، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں جن پہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں یہ لوگ، اور اسلام کی یہ خاصیت ہے، اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ آپ جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ابھر کے باہر آئے گا۔ تو پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی قیمت پہ ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں ان کی اطاعت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، وہ اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنے بچوں کا نذرانہ وہ اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں اللہ کے راستے کے اندر جان دینے کے لیے۔ تو ہماری جو لڑائی ہے وہ کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، ہماری جو لڑائی ہے کسی کا مکان چھیننے کے لیے نہیں ہے، ہماری جو لڑائی ہے کسی کی زمین چھیننے کے لیے نہیں ہے، ہماری جو لڑائی ہے صرف انصاف کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین نے جو دعوت دی ہے اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس دعوت کو قبول کر لیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی سپریم پاور نہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، پتے پتے کا مالک اللہ ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں۔ ساری دنیا مل جائے کسی کو مارنے کے لیے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا کسی کو بچانے پہ لگ جائے اور اللہ کا حکم ہو یہ مرنے والا ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا نا کہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں انہوں نے مارنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مرے، ان کے پاس ایسی مشینیں بھی ہیں کہ وہ زمین کے اندر 70 فٹ تک دیکھ لیتی ہیں کہ زمین کے نیچے بھی کیا ہے، اوپر کی بھی ہے، سب کچھ کوششیں کر کے دیکھ لی لیکن وہ نہیں مل سکے ان لوگ جن کی وہ تلاش میں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں مار سکتی۔ ہمارا ایمان ہے، مسلمانوں کا ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے دیکھا نا وہ جب ایران کو فتح کرنے کے لیے جب سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ گئے تو دیکھا کہ سامنے بہت بڑا سمندر تھا، نہر تھی، پانی کا دریا تھا بہت بڑا، اور دوسری طرف ایرانی کھڑے ہوئے تھے مذاق اڑا رہے تھے کہ مسلمانوں کا کہ مسلمانوں ہمارے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی جہاز نہیں تھا۔ حضرت سعد بن وقاص نے ایک نظر اپنی پوری فوج پہ ڈالی اور حکم دے دیا کہ اللہ کا نام لے کے جو ہے دریا میں گھوڑے ڈال دو، اور اللہ کے حکم سے جب مسلمانوں نے گھوڑے ڈالے تو اللہ کی ایسی مدد آئی کہ کسی گھوڑے کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور ایسے گھوڑے چل رہے تھے پانی کے اندر جیسے کہ زمین کے اوپر چل رہے ہیں، اور مسلمان جب بالکل قریب پہنچ گئے تو وہ ایرانی جو تھے بھاگ گئے، وہ کہنے لگے وہ سمجھے کہ یہ انسان نہیں یہ جن ہے، وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں مدد علامہ اقبال نے کہا نا دشت کیا دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ جب ہم اندلس کو فتح کیا، اسپین کو، جو طارق بن زیاد گئے اندلس تو وہاں ظلم و تشدد کی انتہا تھی، وہاں غریب لوگوں کو جینے کا حق نہیں تھا، وہاں بیڑیاں ڈالی جاتی تھی، غلام بنائے جاتے تھے وہاں کے لوگ۔ تو وہاں کے لوگوں نے اپیل کی، جب طارق بن زیاد وہاں پہنچے، جب سمندر میں پار کرنے کے بعد جب اسپین، جس کا نام نیا اسپین ہے، پرانا نام اندلس ہے، جو اندلس کے ساحل پہ کشتیاں اتار دی، جہاز اتار دیے، سب لوگ اتر گئے نیچے، تو اس کے بعد طارق بن زیاد نے کہا یہ کشتیاں جلا دو، یہ جہاز جلا دو جس کے اندر آئے ہیں۔ تو ان کا جو اسسٹنٹ کمانڈر تھا اس نے کہا حضرت واپس نہیں جانا، تو حضرت نے فرمایا واپس جانے کے لیے آئے نہیں، ہمارے پاس تو دو ہی راستے ہیں، شہادت یا فتح، یا ہم شہید ہو جائیں گے یا ہم فتح کا جھنڈا لہرائیں گے اسلام کا، اور جب اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا تو جانے کے لیے بہت سی چیزیں بن جائیں گی، تو ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں۔ اور طارق بن زیاد کے اس عزم نے، طارق بن زیاد کے اس مضبوط ایمان نے، اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی کہ مسلمانوں نے پورا یورپ کا اور فرانس تک 250 کلومیٹر تک اسلام کا پرچم لہرایا اللہ کی طاقت سے۔ اور علامہ اقبال انہی کے بارے میں کہا دی اذانیں کبھی ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے
ہوئے صحراؤں میں۔ ایک جگہ جب ترکی کا ایک جرنیل تھا، وہ ایک علاقے میں جب فتح کرنے کے لیے گیا عیسائیوں کے ملک میں، تو ان کو شکست ہو گئی عیسائیوں کے، تو عیسائیوں کا جو بادشاہ تھا اس نے صلح کرنے کے لیے درخواست دی۔ جب صلح ہو گئی تو کھانا لگا، جب کھانا لگ گیا تو بڑے بڑے اچھے اچھے کھانے سامنے لگائے گا درس خان کے اوپر۔ اتنے میں جو جنرل تھا ترکیوں کا، اس نے اپنے غلام سے کہا ہمارا کھانا لے کے آؤ۔ جب اس کا کھانا لے کے آئے تو ایک پوٹلی تھی، پوٹلی کپڑے کی پوٹلی، اس کے اندر سوکھی روٹیاں تھیں، وہ نکال کے درس خان پہ رکھ کے پانی سے بھگو کے کھانے لگا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ کے لیے تو اتنا کچھ ہم نے بنایا، آپ نے یہ نہیں کھایا؟ کہ لگا تم یہ کوروے کھاتے تھے نا، آج تم تو ہمارے غلام ہو، ہم یہ سوکھی روٹی کھا کر پانی پی کر ہمارے اندر جو طاقت ہے اس کی وجہ سے آج تم ہمارے غلام ہو، تم عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، آج تم کو شکست ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، مسلمانوں نے گھوڑوں کی پیٹھ پہ نماز ادا کی، مسلمان بھوکے رہے، مسلمانوں نے کھجوریں کھائیں، مسلمانوں نے کھجوروں کی گٹلیوں کو کئی دن استعمال کیا، مسلمانوں نے پتے چبا لیے، لیکن کفر کی ہر طاقت کو جو اسلام کے خلاف تھی اس کو اللہ کی طاقت سے توڑ کے رکھ دیا، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ مسلمان اگر پھول ہیں، مسلمان اگر اچھے اخلاق رکھتے ہیں، مسلمان اگر کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسلام کے خلاف انگلی اٹھائے گا، اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انگلی اٹھائے گا تو وہ انگلی جو ہے اللہ کی طاقت سے کاٹ کے رکھ دیں گے، کیونکہ صرف دنیا کے اندر جو امن ہے، صرف دنیا کے اندر جو امن ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھائے گا تو پوری دنیا کا امن جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا، کیونکہ یہ عزت، یہ ساری شہرت، یہ طاقت، یہ سب کچھ جو ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ملا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کے لیے اندر ہر مسلمان کا کامل ایمان ہے، کامل مضبوطی کے ساتھ مسلمان جو ہے اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ ہماری آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں اللہ کے بندو، ہماری آنکھیں کھلی ہیں۔ اور یہ جو مرتد ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج نبوت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کو ایک بات بتانا چاہیے کہ مسلمان کسی قیمت پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی تاج نبوت پہ جو بھی ہاتھ ڈالے گا ہم لڑتے رہیں گے، زندگی کے آخری ہمت تک لڑتے رہیں گے۔ اگر ہم شہید بھی ہو گئے اتنی بات یاد رکھو، ہماری روحیں بھی لڑیں گی تمہارے خلاف، ہم تمہیں کسی بھی جگہ چین نہیں لینے دیں گے۔ ہر جگہ ہر مقام پہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ کے راستے میں جان قربان کر کر یہ پوری دنیا کو بتا دے گا۔ آج کے دور میں اگر دنیا میں کوئی سپریم لیڈر ہے، آج کے دور میں اگر دنیا میں کسی کی طاقت مانی جاتی ہے، آج کے دور میں اگر کسی کے نام پہ دنیا میں کوئی جان دے سکتا ہے تو وہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمیر کے اندر جو مسلمان رہنے والا ہے، افغانستان کے اندر جو مسلمان رہنے والا ہے، ساؤتھ افریقہ کے اندر جو مسلمان رہنے والا ہے، اور انگلینڈ میں جو مسلمان رہنے والا ہے، ہندوستانی کسی سے، ہر مسلمان کو کلمے کے ذریعے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا، کسی بھی ذات کا، کوئی برادری کا، چاہے کنساری ہے، پٹھان ہے، کچھ ہے، امیر ہے، بٹ ہے، کچھ بھی ہے، قریشی ہے، کچھ بھی ہو، لیکن مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہ ساری ذات برادریاں بات کی ہیں، پہلے تو مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے تڑپتا ہے، اور جب کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان اپنی جان دے کر بھی اپنے بھائیوں کے لیے اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے۔ وقت ہو گیا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔